السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ان ساؤتھ کے ساتھ میں ہوں ہما سیرش، اور آج کی مارننگ میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق نقاشی اور کاشی گری سے ہے۔ اپنے فن کی بدولت متعدد ممالک کے دورے بھی کر چکے ہیں، اور ان کے والد عاشق حسین بھی نقاشی اور کاشی گری کے فن میں استاد تصور کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن نقاش صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت خوشی ہوئی آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ یہ کاشی اور نقاشی گری کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو میرا خاندانی کام ہے۔ ویسے ہمارے خاندان میں تو جب سے ہے کہ جب ہم ہندو تھے، ہمارا تعلق راجپوت چوہان فیملی سے ہے، تو ہمارے بزرگ یہی نقاشی ہی کرتے تھے مہاراجوں کے محلات پہ، یہ اس وقت کے جو مذہبی مندر وغیرہ تھے ان کے اوپر، یعنی گیلے پلستر کے اوپر، نیچے دریا کی مٹی، اوپر ریت چونا، گیلا پلستر، پھر رنگوں کو، پتھروں کو پیس کے اس سے رنگ بنا کے وہ نقاشی ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں تقریباً قبل از اسلام، یہاں آنے سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو جب صوفیہ آئے، ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے، نقاش بھی تھے، خطاط بھی تھے، کاشی گر بھی تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں مسلمان کیا، جیسے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بزرگ کہتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تقریباً 900 سال پہلے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے فن میں صوفیزم، اور پھر ہم نے یہاں کی، کیونکہ فن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، پھر ہم نے یہاں کی جو روایتی جو کلر تھے وہ بھی ساتھ لے کے چلے، جو صوفیہ اپنے ساتھ کلر لائے جس کو ہم کاشی گری کہتے ہیں، نیلا فیروزی رنگ، وہ بھی ہم ساتھ لے کے چلے۔ لیکن ہمارے استاذہ نے ایک چیز کا بڑا خیال رکھا کہ انہوں نے اس فن کے ساتھ جو یہاں کے قدیمی پھول تھے، جو چالیں تھیں، اس کو زندہ رکھا، جو آج تک زندہ ہے الحمدللہ۔ وراثت سے ہی چلا رہے ہیں، ہاں جی، بہت سینہ پرانا بسینہ، سلسلہ سینہ چلا ہے۔ بسینہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو بچپن میں خود ہی شوق تھا یا والد کے کہنے پہ آپ اس فن سے وابستہ ہوئے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شوق ہو، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا وراثتی فن کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، چاہے والد ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، تو وہ پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ کی چٹکی، یعنی آپ کے ہاتھ کی گرپ کتنی اچھی ہے، کتنا باریک اور کتنا فلو سے کام کر سکتے ہیں، پھر وہ اس بچے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یعنی ہم اسکول داخل نہیں ہوتے تو ہمیں گھر میں ایکسرسائز شروع کرا دی جاتی ہے۔ اچھا، ہمارے جو نقاشی کا فن ہے، یہ ضروری نہیں کہ بچے کریں، بچیاں بھی کرتی ہیں۔ یعنی جیسے میری والدہ بھی نقاش تھیں، میری ماشاءاللہ 8 بہنیں ہیں، وہ بھی نقاش، اور ہم 3 بھائی، سب نے سیکھا۔ اس کے بعد جو میرے یعنی پیچھے پردادی تھیں وہ بھی نقاشی۔ اچھا، وہ کیا کرتے تھے اس وقت کہ بزرگ کام پہ گئے ہیں، بلڈنگ ورک پہ، تو خواتین گھر میں بیٹھ کے نا اس وقت بھی ایمبرائڈری، نقاشی کی چال میں، اچھا اس وقت ہوتے تھے ہاتھی دانت کے چورے، یعنی اتنا بڑا چورا بازو پہ، وہ ہاتھی دانت کا ہوتا تھا، اس پہ پھر نقش و نگاری کرنا۔ اچھا، پھر ملتان کے قدیمی کچھ کی چوڑیاں بڑی مشہور تھیں، بڑے بڑے کرے وغیرہ خواتین کے، اس پہ پھر نقاشی کرنا۔ یعنی یہ ہمارے خواتین بھی اتنے ہی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں نقاشی میں جتنے کہ مرد حضرات۔ اب کوئی ہم لیمپ، کیونکہ یہ گھر کی انڈسٹری ہے، کیا مسکن کے لیمپ ہیں، کوئی ایک لیمپ پہ پینٹنگ ہو رہی ہے، جو موٹا کام ہے وہ بیوی نے کر دیا، جو باریک فائنل ٹچ ہے وہ میں نے دے دیا، فن پارا تیار ہو گیا۔ تو یہ ہاں بالکل ایسے۔ صحیح۔ اچھا، کاشی اور نقاشی گری میں فرق کیا اور زیادہ مشکل کون سا کام؟ دیکھیں، اصل چیز نقاشی ہے، یعنی کسی نقش کو ابھارنا، آپ کے سامنے پیش کرنا کسی بھی شکل میں، وہ نقاشی کہلاتا ہے۔ اچھا، اس نقاشی کو جب آپ لاتے ہیں ووڈ کے اوپر، ووڈ کارونگ ہو جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہی نقاشی جب آپ لاتے ہیں دریائی مٹی کے اوپر، اس کو پکا کے اس میں کوباٹ اور اس کا وائٹ استر لگا کے اس کو ٹائل میں جب پکاتے ہیں وہ کاشی گری ہو جاتی ہے۔ صحیح، مطلب اصل چیز جو ہوتی ہے وہ وہ نقاشی نقاشی ہوتی ہے۔ تو کس کس چیز پہ نقاشی کرتے ہیں؟
دیکھیں نقاشی پہلے تو بزرگ کرتے آئے نا کہ گیلے پلستر پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یعنی صرف گھاس بھوس کی وہ لپائی کر کے اس کے اوپر پھر ریت چونے کے ساتھ نقاشی کرنا، پھر پھولوں میں سے اور مختلف پتھروں میں سے رنگ نکال کے اس پہ ان کو استعمال کرنا گیلے پلستر پہ. جب گیلے پلستر پہ کرتے ہیں تو نقاشی کی جو کلر کی طے ہے، کیونکہ وہ بالکل نیچرل ڈائز، وہ اس میں چلا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں جو پلستر گیلا ہوتا ہے، اس کے بعد ہیرا نمائی کرنا. ہیرا نمائی مین کہ حقیق کے پتھر کے ساتھ اس کو فلیٹ کرنا، پلین کرنا. اچھا وہ پھر صدیوں تک رہتا ہے. اب اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ بھی کچی اینٹوں کی، اس کی چنائی بھی کچی اینٹوں کی. اچھا اس میں سے موسم سانس لیتا ہے. جب موسم جس بلڈنگ میں سانس لے اس بلڈنگ کی لائف ہزاروں سال تک ہوتی ہے. جس موسم کو آپ اگر پیک کر دیں کہ اندر کی ہوا باہر نہ جائے، باہر کی ہوا اندر نہ آئے، اس بلڈنگ میں کریکس پڑ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ گرنے پہ ہو جاتی ہے. جتنی ہماری پرانی شاہی قلعے اور یہ عمارات ہیں، یہ سارے 6-8 فٹ کی دیواریں تھیں، اس میں سے موسم گزرتا ہے. ہم نقاشی یا جس کو ہم فریسکو کہتے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں، جب برسات کا موسم آتا ہے اس میں سے پانی گزرتے گزرتے جب بالکل نقاشی کی لیئر کے بعد پاس وہ پانی ایک بالکل لائٹ ہو کے جب اس رنگ میں سے گزر جاتا ہے. آپ پرانا کوئی کام دیکھیں کسی شاہی قلعے پہ جا کے جو 300-400 سال پرانا ہے، 500 سال پرانا ہے، آپ دیکھیں گے رنگ بالکل فریش نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے، وہ اسی وجہ سے فریش ہوتے ہیں، اس میں سے موسم گزر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر جب وہ استاد، میں دنیا کی بار یونیورسٹیز میں جا کے یہ چیزیں میں بتاتا ہوں بچوں کو کہ رنگ بنانے کا ٹیکنیک یا طریقہ کیا ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا. اب جب آپ رنگ کے اندر جو استعمال کرتے ہیں سیکا کائی، جس کو ہم ہریٹا اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو بوائل کر کے اس کا پانی ڈالتے ہیں، وہ بہت کروا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی پرانی نقاشی پہ جو شاہی کی وہاں مکھی نہیں بیٹھتی، کیونکہ استادوں نے رنگ کے اندر وہ کروا پن ڈال دیا ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی مکھی وغیرہ نہیں بیٹھے گی. آج جو اتنی باریک باتیں ہیں، ہاں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو استادوں نے ہمیں سینہ بسینہ بتائیں. اب وہ دیکھیں کہ جب وہ نقاشی ہو گئی اس میں نہیں، اب جو چنائی کرتے تھے اس وقت اس میں عام پانی نہیں ڈالتے تھے. اچھا، چونے کا پانی، اچھا، چونے کو پانی میں ڈپ کر دیں، پتھروں کو، جو اس کا پانی اوپر آ جاتا ہے وہ پانی اس مٹی میں ڈال کے اس کی لپائی کرتے تھے. وہ بھی ایک ایسڈ ہے جو مٹی کو خراب نہیں ہونے دیتا اور اس کو گن کیڑا نہیں لگنے دیتا مٹی کو. صحیح. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہمارا جو شہر میں گھر ہیں پرانے، ان کے اندر چنائی اسی طرح ہے، اوپر ریت چونا کیا ہوا ہے، 100-200 سال 400 سال ہو گیا تو وہ خراب نہیں ہوتا. صحیح، اس کی یہ وجہ ہے. تو بہت خوبصورت اور باریک باریک باتیں ہیں یہ. اچھا آپ نے اس فن کی بدولت کن کن ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے؟ میں نے الحمدللہ کوئی 30 سے زیادہ ممالک میں جا چکا ہوں. صحیح. جس میں یورپ ہے، یو ایس اے ہے، افریقہ کے ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، اور عرب ممالک میں، اور چائنا میں بھی. اور الحمدللہ کوئی 6 دفعہ میں مقابلے میں گیا ہوں مختلف ممالک میں، جیسے میں مسقط تھا، چائنا تھا، یو کے اندر، تو آئی وین دا فرسٹ پرائز. کبھی میں 48 کنٹریز میں، جیسے میں چائنا میں 110 کنٹریز میں میں نے پاکستان کا اس فن میں جیتا. ایران میں جا کے ایران تیسرے نمبر پہ، پاکستان پہلے نمبر پہ اسی فن میں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں. کتنی پذیرائی ملتی ہے دوسرے ممالک میں اس کام کو؟ دیکھیں پہلے تو مجھے میرا ملک دیتا ہے پذیرائی. تو جب مجھے میرا ملک پاکستان، یہاں کے لوگ جب میرے فن کو پذیرائی دیتے ہیں تو میں کمر چوری کر کے باہر جاتا ہوں. اور وہاں سے تو الحمدللہ ہم ون کرتے ہیں ہمیشہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ترکی، سینٹرل ایشیا، ایران، ان کی جو چال اور پھول ہیں ایک جیسے ہیں. اچھا کیونکہ ان کے موسم بھی ایک جیسے ہیں. جو ہمارا یہاں کا جو خطہ ہے، خاص طور پہ ملتان کی جو چال ہے، جیسے ہمارا ایک پیٹرن ہے ہما گل. ہما گل کے اندر ایک گلدستہ ہے، اس کے اندر ملتان کے سارے پھول، ملتان کے سارے فروٹ،
ملتان کے سارے پرندے اور ملتان کی ساری سبزیاں استاد ایک ہمہ گل کے اندر بناتے ہیں، اور اس میں وہ ملتانی پھول. صحیح. تو وہ جب ہم لے کے جاتے ہیں، ہمہ گل ایران میں بھی بنتا ہے، ہمہ گل ترکی میں بھی بنتا ہے، ہمہ گل ازبکستان میں بھی بنتا ہے. وہ اپنے پھول دکھاتے ہیں، ان کے پھول پتے ایک جیسے ہیں کیونکہ موسم ایک جیسا ہے نا. صحیح. ہمارا منفرد ہوتا ہے، صحیح. تو اس تو لیے ہر ہم اس طرح میں کے موسم ہوتے ہیں، ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، ہاں ہر طرح کا ایک رنگ ہوتا ہے. جی. اب جیسے ہمارے یہاں ہمہ گل میں آم لازمی ہوگا، صحیح. ٹھیک ہے، کاٹن فلاور لازمی ہوگا جو یہاں کی 5,000 سال پرانی ایک وہ ہے. اب مونجودورو ہرپا سے جو بت نکلے ہیں انہوں نے اجرک ڈالی ہوئی ہے، تو وہ کاٹن کی ہے. صحیح. تو یعنی 5,000 سال پہلے بھی یہاں کاٹن اگتی تھی. تو یہ ہماری ایک بڑی اچھی شناخت ہے. صحیح. اچھا، جدید دور میں آپ کے فن پاروں کی مانگ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اچھا. آج سے 20 سال پہلے استاذہ تھے، بہت زیادہ مانگ کم تھی. اب استاذہ ختم ہو گئے ہیں تو مانگ بہت زیادہ ہے. صحیح. ہماری کوشش ہے جیسے دوسرے ملکوں نے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے چائنا نے بھی کیا ہے، انڈیا نے بھی کیا ہے، اور استنبول نے، ازبکستان، باکو، آذربائیجان، انہوں نے جتنے ان کے روایتی فنون تھے نا، انہوں نے 30 40 50 سال پہلے جو ان کے استاذہ تھے ان کو ایز اے پروفیسر یونیورسٹی میں بٹھا کے ان کرافٹ کو ایز اے سبجیکٹ کورس کا حصہ بنا دیا. اب آپ دیکھیں چائنا کی کرافٹ ہمارے سے بہت آگے چلی گئی ہے، ترکی کی بہت آگے چلی گئی ہے، اور وہ دنیا میں یعنی زر مبادلہ کما رہے ہیں. ہمارے پاس بابے ہیں، سینئر استاذہ ہیں، ان کے پاس پیچھے اندھیرا ہے کہ نئے بچے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ہم یونیورسٹیز میں یہ آرٹ اور کرافٹ نہیں پڑھا رہے. اگر ہم ابھی بھی شروع کریں تو آپ دیکھیں گے اگلے 10 12 سال میں انقلاب آ جائے گا اس میں. نئی نسل ہماری بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. صحیح. اچھا، سوشل میڈیا سے کتنا آپ کے کام پہ فرق پڑا ہے؟ کیسا اثر پڑا ہے آپ کے کام پہ؟ بہت پازیٹیو، بہت اچھا، اچھا، پازیٹیو اثر بہت پڑا. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. کیونکہ اب میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کو آپ اسکن کے کچھ حصے میں آپ کو جو پروموشن کسی پروڈکٹ کی آپ کے ہاتھ میں آپ کو ڈسپلے پہ آ رہی ہے. صحیح. اور یہ نہیں کہ آپ صرف ملتان لیول پہ یا پاکستان لیول پہ، پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگلے چند سالوں میں سوشل میڈیا اور بہت اہمیت بڑھے گی، اور اس سے ہمیں اچھا بزنس ہوا ہے ماشاءاللہ. صحیح. ایسے ہی بتائیے گا کہ ملتان کے ساتھ فن نقاشی کب سے اٹیچ ہے؟ کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت پرانے وراثتی طور پہ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ملتان سے یہ کب سے اٹیچ ہوا؟ دیکھیں جی، ملتان پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جس کے محلے اسٹریٹ کرافٹ کے نام پہ ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہیں. جیسے ہمارا خاندان محلہ کمنگران، کمان گر، یعنی وہاں تیر کمان تیار ہوتا تھا اور اس پہ نقش و نگاری ہوتی تھی. یعنی ایسے ہی محلہ کاشی گرا، محلہ قالین بافی، اور محلہ جو ہے اپنا قالین بافی ہے، محلہ درخانوں والا، محلہ ورک والا، محلہ دیگوں والا. یعنی ان کے اندر پوری اگر ابھی آپ ریسرچ کریں، محلہ کمنگران پہ ریسرچ کر لیں، اگر 50 سال پیچھے چلے جائیں تو تمام گھرانے نقاشوں کے تھے، رنگ وہیں بنتے تھے، برش وہیں بنتے تھے. یعنی کوئی بھی چیز ہے وہاں سے تیار ہو کے، تو اس کے بعد وہ پورے برصغیر پاک و ہند میں یا سینٹرل ایشیا وہاں جاتی تھی. اب اس میں یہ تھا کہ اگر وہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے نقاش فیملی میں، جب وہ 18 سال کا ہوتا تو بہترین نقاش ہوتا تھا. صحیح. تو کیونکہ اس علاقے میں سارا یہی فن تھا. رجحان زیادہ ہوتا تھا. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تاج محل کے لیے جب بلائے گئے نقاش تو اسی گلی کمنگران سے گئے. اچھا. ہمارے فیملی سے گئے، ان کے استادوں کے وہاں نام لکھے ہوئے ہیں. برے صغیر پاک و ہند میں جب بھی کوئی کام ہوا ہے تو یہیں سے سینٹرل ایشیا تک گئے ہیں. صحیح. جیسے آپ باکو جائیں، جی، باکو کے اندر ایک ملتانی سراں ہے، یہاں سے یہی دستکار وہاں گئے، انہوں نے جا کے ایک بہت بڑا کرافٹ بازار بنایا تھا آج سے 400 500 سال پہلے. آج تک وہ ہے، لیکن ابھی وہاں دستکار نہیں ہے. تو ملتان کی بڑی اہمیت رہی ہے اس سلسلے میں، چاہے نقاشی ہو چاہے کوئی اور فن ہو.
تو جس تو طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے 16-17 سال کا بچہ ہوتا تھا اور وہ اس کو سیکھ جاتا تھا، آج کی نوجوان نسل کا رجحان ہے نقاشی سیکھنے کی طرف؟ ہاں، یہ چیز بہت اچھا سوال کیا. یہ چیز بابا نے نوٹ کیا کہ نقاشی کو اس طرح کیا جائے کہ بابا کہتے تھے میں نے بھی 5 سال کی عمر سے شروع کیا تھا، 6 سال کی عمر سے، کہ اب بچے تعلیم بھی حاصل کر لیں، اس کے بعد بھی اس طرف آنا چاہیں تو وہ نقاشی کا ایسا سلیبس بنا دیا بابا نے کہ آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں 20 سال کی عمر میں بھی. اچھا. تو اسی سلیبس سے میں جا کے یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. وہ اتنا مینیچور سلیبس ہے کہ ہر پھول کی کلر بھرنے کا طریقہ، اس کی شیڈنگ دینے کا طریقہ. یہ پھول جو ہیں سینہ بہ سینہ آ رہے ہیں، ان کو تو ہم نے بالکل زندہ رکھنا ہے، بالکل. لیکن اس کو انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ ایک پھول مکمل ہے تو اس کے انہوں نے 12 سٹیپ بنا دیے ہیں کہ پہلے سٹیپ پہ یہاں سے شروع کریں، سیکنڈ پہ ادھر آئیں، اور یہ ادھر آ کے یہ فائنل ہو گیا. صحیح. تو وہ اس کے لیے اب 20 سال سے عمر، 20 سال سے 100 سال تک کی عمر کا بندہ نقاشی کسی ٹائم شروع کر سکتا ہے. صحیح. یہ کتاب ہم انشاءاللہ جلدی پبلش کر رہے ہیں، اچھا. جو پوری دنیا میں ہمیں آفر ہے کوئی مختلف ممالک کی کہ آپ ہماری زبان میں بھی یہ کتاب لائیں. پہلے ہم سب سے پہلے اپنی زبان میں لائیں گے اردو میں، پھر ہم دوسرے ملکوں کو دیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، یہ نقاشی اور کاشی گری کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے حکومتی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، گورنمنٹ سب سے پہلے تو ایز اے آرٹیزن ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہمارے سے پروڈکٹ خریدے. ہمارے پاکستان کی جتنی ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ہماری کرافٹ جائے گفٹ کریں، یہی کرافٹ وہاں پہ ڈسپلے ہونا چاہیے. اور ہماری جتنی ایئر لائن جیسے ہماری ہے اس کے اندر آپ جہاں اور چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے کرافٹ کے سوینئر سیل آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گورنمنٹ کو چاہیے جتنے ہماری یونیورسٹیز کالج ہیں وہاں پہ جتنے اساتذہ بھی ہیں پورے پاکستان میں دستکار جو ہیں ان کو ایز اے پروفیسر بٹھا کے اس فن کو زندہ کریں، فن زندہ کو رکھیں. ایز اے کورس کا حصہ بنا دیں. اب آپ صحیح. دیکھیں کہ ابھی جو رنگ استنبول کی میں مثال زیادہ دوں گا، میں کافی دفعہ گیا وہاں ورکشاپس میں نے کافی سیکھا وہاں سے کہ جو رنگ ہم ہاتھ سے بنا رہے ہیں 20 دن میں وہی رنگ مشین میں گرائنڈ کر کے ود ان ویک وہ تیار کر لیتے ہیں. صحیح. اب انہوں نے دیکھا کہ مٹی کا جو پاٹ ہے وہ ویل پہ بنائے تو کافی وزنی ہے، اس کا وزن کم کیا ہے، اس کا انہوں نے اس کو ری شیپ کیا ہے، مٹی کو بہت زیادہ ریفائنڈ کر دیا ہے. یعنی وہ ہمارے والا بول ابھی بھی 2 kg کا ہوگا تو وہ ½ kg پہ لے آئے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا آسان. اچھا، ڈیزائن اس کے اوپر وہی بنا رہے ہیں، پھول پتی وہ وہی بنا رہی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ٹول چینج کیے ہیں، نئے ٹول دیے ہیں. اچھا، یہ اس وقت ہوگا جب یونیورسٹیز میں یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، صحیح. نئے بچے اس طرف آئیں گے جیسے ہم کراتے ہیں. بالکل. بہت سے بچوں کو تھیسس کراتے ہیں، پاکستانی بچوں کو بھی اور باہر کے بچوں کو بھی. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جب وہ تیار کر کے لاتے ہیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کرافٹ بازار کے حالات پہلے خاصے خراب تھے، اب کچھ اس میں بہتری آئی ہے یا کن کن مشکلات کا وہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، کرافٹ بازار کا جہاں تک تعلق ہے اس کے حالات تو ویسے ہی ہیں، وہاں ابھی تک بنیادی کوئی سہولت نہیں ہمیں. اچھا. بلکہ ہم ابھی تک بلڈنگ بھی نہیں دی گئی. صحیح. ہم تو عارضی طور پہ اسٹیڈیم کے نیچے انہوں نے کہا بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے نیچے بنا ہوا تھا روڈ کھلی کی، ابھی تک ہمیں کوئی پراپر بلڈنگ بھی نہیں دی اور وہاں بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں. لیکن ایسے آرٹیزن ایسے دستکار ہم فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. آپ ہمیں کسی چولستان کے ٹیلے پہ بٹھائیں گے، ہم نے تو اپنا فن دکھانا ہے اور کام کرنا ہے. تو ہم نے اسی جگہ پہ بغیر لائٹ اور یعنی اس کے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ تو نہیں ختم کر سکتے. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دے رہی اور یہ اصل میں ملتان کا چہرہ ہے. صحیح. آپ ملتان کا چہرہ اچھے طریقے سے دکھائیں. میرا بنا ہوا لیمپ، میرا بنا ہوا کیمل سکن کا لیمپ پرائم منسٹر بڑے فخر سے کسی غیر ملکی پریزیڈنٹ کو پیش کرتے ہیں کہ اٹس میڈ بائی کیمل سکن. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سرچ کریں ادھر پہنچیں کہ کرافٹ بازار کی کیا صورتحال ہے جہاں سے یہ فن پارہ بن کے گیا ہے تو وہاں بہت
برے حالات ہیں دیکھیں. ہاں صحیح. اچھا آپ نوجوان نسل کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، نوجوان نسل ہماری بہت ٹیلنٹڈ ہے. پہلے تو ہمیں ان سے روشنی فیل ہوتی ہے، اور نوجوان نسل کو پیغام کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کیا راستہ بنا رہے ہیں. صحیح. تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ ہم نوجوان نسل کو ہر ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ان کو پہل کرائیں. اگر وہ نقاشی کی طرف آتے ہیں یا کسی فن کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کو کہیں کہ ٹریڈیشن کے ساتھ کچھ نئے اور جدید چیزیں بھی استعمال کریں. صحیح. تاکہ ایک اگر کوئی ہینڈی کرافٹ بنی ہوئی میرے روم میں رکھا ہے یا آپ کے کمرے میں ہے، اگر وہ نوجوان اس میں کچھ تھوڑی بہت ہی تبدیلی لا کے دوسری کوئی پروڈکٹ تیار کرتے تو آپ خریدنے پہ مجبور ہوں گی. تو ہم بچوں کو یہ سکھائیں، اس طرح کی چیزیں بتائیں، تو انشاءاللہ بہت روشن ہے ہمارا مستقبل الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین، آپ نے خوبصورت گفتگو سنی عبدالرحمن نقاش صاحب کی. تبدیلی کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں اور محنت جو ہے اس کو جاری رکھیں، اور اپنی جتنی بھی ثقافت اور فن ہے ان کو زندہ رکھیں. اسی میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.